قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام ایک کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم ہے، پرائیویٹ اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، کمپٹیشن ہے، لیکن کنٹرول کرتا ہے اسلام لیگل لیول پر کہ یہ کیپٹل جو ہے یہ آکاش بیل کی طریقے سے پوری معیشت پر چھا نہ جائے. یہ ہے اصل جو چیز کہ اسلام کی کنٹریبیوشن ہے. اس میں سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو. نو کنسنٹریشن آف ویلتھ، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان بہت فاصلہ نہ ہو. اس کا جو ماسٹر سٹروک ہے ربا حرام. ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے. یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی، اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین شے. اور حرام بھی کتنا؟ حدیث میں آیا ہے سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان 70 میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب ریشو پروپورشن اب بنا لیجیے، آپ کے نزدیک زنا کتنی بہت بڑی بری شے ہے، پھر زنا نہیں، ماں کے ساتھ زنا، اور پھر یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے 70 میں سے. دس از دی ماسٹر اسٹروک آف اسلامک اکنامکس. اصول کیا ہے؟ مجرد پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہو، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ جو آپ کا محاورہ ہے، جس نے سود پر رقم لے لی ہے وہ کوئی محنت اب نہیں کر رہا، اس میں کسی چانس کو وہ لینے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو فکس ریٹ پر نفع دیتے رہو. اسی طریقے سے جوا، محض چانس پر جیتنا، کوئی محنت نہیں اس میں، چانس. داؤ لگایا، پاؤ 12 ہو گئے، اور داؤ لگایا سب گیا، چانس. اس کو خمر اور میسر کو ساتھ لائے ہیں. جس طرح شراب انسان کو شل کر دیتی ہے، پھر اس کے اندر محنت کا جذبہ نہیں رہتا. جوا شل کر دیتا ہے، پھر محنت کیسے کرے؟ داؤ لگاؤ. چاہے اس میں مفلس اور قلاش ہو کر کپڑے تک بھی اپنے اتروا کے آدمی چلا جائے. ان دونوں چیزوں کو حرام. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ چین ہو گیا ہے. اب سرمایہ کا جن جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جن تھے ان کے پاس مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ کام کرتا تھا. سرمایہ کو جکڑ دو، بغیر محنت کے نہیں. ہاں اس میں 2 ایکسیپشنز ہیں. ایک ایکسیپشن ہے جسے ہم مزاربت کہتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بوڑھے ہیں یا کوئی اور بات ہے، خاتون ہے، کوئی دوسرا شخص ہے جو کام کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ اس کو دے دیجئے. اگر نفع ہو تو آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ لے سکتے ہیں، اگرچہ آپ کی محنت نہیں لگی. لیکن دیکھیے اس ڈیبٹ کو کریڈٹ کیسے کیا. یہ جو بغیر محنت کے نفع کی امید ہے، اس کو ساتھ بیلنس کر دیا. نقصان ہوا تو سارا تمہارا ہوگا، اس کام کرنے والا کا کوئی نقصان نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. This is how it is balanced now. لہذا مزاربت ٹھیک ہے. نمبر 2 کرایہ. لوگ اس پہ چونکہ دلیلیں لاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ سمجھیں. کرایہ انسان کا بھی ہے، اجیر اور مستاجر. آپ نے ایک آدمی کو کرائے پر رکھا ہے نا کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، اس کی محنت آپ خرید رہے ہیں. یہ بھی اجارہ ہے. اور کرایہ کیا ہے؟ ایک مکان ہے، وہ آپ نے لیا ہے کرائے پر، 1 مہینے رہیں گے، آپ 5,000 روپے 10,000 روپے کرایہ دیں گے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ مکان ہے 50 لاکھ کا، آپ 50 لاکھ کسی کو دیں اور اس سے کہیں 10,000 ماہانہ مجھے دو تو حرام. اور 50 لاکھ کا مکان دے دیا اس کو اور آپ اس سے کہتے کرایہ 10,000 روپے ماہانہ دے تو جائز. یہ اعتراض کیا گیا تھا نا. قالوا انما البيع مثل الربا. اب اس میں اللہ تعالی جواب دے سکتا تھا نہیں بھائی یہ اس میں مشابہت نہیں ہے، فرق ہے، سمجھو. نہیں، یہ بری عادت نہیں ڈالنی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس بات ختم. اختیار اللہ کا مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے. تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کی حکمت پوچھو، اللہ بتا دے.
تو نور علی نور ہے. لیکن یہ عادت نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو مانو بس. حالانکہ بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن ہے. آپ کسی کو 50 لاکھ روپے نقد دیں گے، وہ کاروبار میں لگائے گا، ہو سکتا ہے 1 کروڑ بنا لے، اور ہو سکتا ہے کہ 50 کے 25 لاکھ رہ جائے. اس کو میں کہتا ہوں فلوئڈ کیپٹل. یہ فلوئڈ ہے. ایک ہے سالڈ کیپٹل. مکان کیا کرے گا اس کا؟ وہ رہے گا نا، صرف رہنے کا. آپ اس سے معاوضہ لے لیجیے بس. اس کے 1 کروڑ ہو جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو مالک کا ہوگا. اگر بڑھے گا اس کا کرایہ، اس کی قیمت بڑھ گئی کبھی تو مالک کی ہے، اس کرایہ دار کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہے تو مالک کی شے ہے، وہ گر جائے گی، اس کرایہ دار کا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ چیزیں علیحدہ ہیں، ان کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اصل میں لیگل لیول پر اسلام کا سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹل، پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انسینٹیو، ہائر اینڈ فائر، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز، یہ سب موجود ہیں جو کہ اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں، پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، کوالٹی آف پروڈکشن کو امپروو کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کے مفید ہے. ایک شخص بہت محنت کر کے اپنی چیز بہتر بنا کر دے رہا ہے آپ کو، اور کم قیمت پر دے رہا ہے تاکہ میرا مال خریدے. یہ کمپٹیشن تو اس میں بھی ہوگا نا. تو یہ جو بھی فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی جسے بھی دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے، اس کے سارے کارڈینل پرنسپلز ایٹ دی لیگل لیول، اسلام کے قانونی سطح پر یہ تمام اسلام میں موجود ہیں. لیکن نمبر 1، صرف پیسہ کمانے والا ارننگ ایجنٹ نہیں مانا جائے گا. سود حرام مطلق، جوا حرام مطلق. اس سے آگے بڑھ کر جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام. یہ جو آپ کے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ٹافی کا ہے اشتہار، کوئی اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اخبار عورت کی تصویر کے بغیر چل نہیں سکتا. ہفتے وار ایڈیشن ہر ایک کا آ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کی صفحہ اول کے اوپر کسی خوبصورت جوان عورت کی تصویر ہوگی. جسے چاہیے لے لو بھائی. اخبار جو ہے وہ نیوز کے لیے ہے، ویوز کے لیے ہے. اس میں کوئی رنگین تصویریں نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے، وال اسٹریٹ جرنل کو دیکھ لیجئے، نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیجئے، آپ جس کو چاہیں دیکھ لیں. اسی طریقے سے منشیات کا عادی بنا کر اور کمائی کرنا حرام مطلق. یہ وہ چیزیں ہیں در حقیقت کہ جس سے وہ سرمایہ جو ہے اس کو، جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: انشورنس، کاروباری اور صنعتی انشورنس. ذرا تجزیہ کیجئے کس قدر خوبصورت شے معلوم ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کا کارخانہ جل گیا ہے، وہ تو رہ گیا بیچارہ، تو ٹھیک ہے انشورنس کی ہوئی ہے تو اسے پیسے مل جائیں گے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی معصوم سی صورت، بڑی معصوم سی. بٹ انالائز اٹ. ایک شخص 10 کروڑ روپے کا ایک ماچس کی فیکٹری لگاتا ہے. اس ماچس کی فیکٹری میں آگ بھی لگ سکتی ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے دریائے راوی کا، تو ختم کر دے اس کو. قومی سطح پر تو دولت ضائع ہو گئی، ایٹ دی نیشنل لیول جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا. اچھا، وہ اپنا ذاتی نقصان نہیں چاہتا، وہ اس نے انشورنس کرائی ہے. انشورنس کے لیے جو پریمیم دے رہا ہے اسے اپنے خرچے میں ڈال رہا ہے، اور خرچے میں ڈالے گا، کاسٹ میں آ گیا، اور کاسٹ میں آ گیا تو بوجھ کس پر آیا؟ کنزیومر پر آیا. گویا کہ وہ ایک تو جو چیز پیدا کر رہا ہے صنعتی، وہ اس کے اوپر بھی اپنا نفع لے رہا ہے. لیکن نمبر 1، اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. یو پے اٹ فار می. یہ ہے انشورنس کی اصل حقیقت. سرمایہ داری کا تحفظ، سرمایہ کا تحفظ. قومی سطح پر نقصان ہو گیا، میرا نہیں ہو. یہ سب کیپٹلزم کے ٹینٹیکلز ہیں، انہوں نے جو پھیلائے ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے آج دنیا کے اندر جو چھا گیا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے. ان کے پاس جاتا تھا، ایک دفعہ گیا تو درس حدیث ہو رہا تھا.
6 7 8 طرق سے ایک ہی روایت آ رہی تھی. یہ آپ طریقہ اور روایت سمجھ لیجئے. ٹیکسٹ ایک ہے، لا یبیع الحاضر للبادی، کسی شہر کا رہنے والا باہر سے آنے والے کا مال فروخت نہ کرے. ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں. دوسری روایت آ گئی فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے. چینز آف روایت جو ہے 8 10. حدیث کا درس ہو گیا، دعا مانگ لی، فارغ ہو گئے. میں نے کہا مولانا یہ اس روح سے آڑھت کا پھر کیا جواز ہے یا ہے جواز؟ پوچھا آڑھت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی منڈیاں ہوتی ہیں، اناج کی منڈیاں ہیں، پھلوں کی منڈیاں ہیں، سبزیوں کی منڈیاں ہیں. وہاں باہر سے لوگ مال لے کر آتے ہیں. جو وہاں دکاندار ہے آڑتی، وہ خریدتا نہیں ہے. اس کے پاس خریدار بھی آ گیا اور اس کے پاس بیچنے والا بھی آ گیا. وہ خریدار خریدتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے، اور یہ آڑتی دونوں سے کمیشن لیتا ہے. کہنے لگے یہ تو حرام مطلق ہے. ایک طرف سے کمیشن آپ لے سکتے ہیں، دو طرف سے نہیں. اور بڑی معقول بات ہے. یہی معاملہ ہمارا یہ جو بزنس ہو رہا ہے، پراپرٹی بزنس، اس میں بھی وہی ہے، دونوں طرف سے، خریدار سے بھی فروخت کنندہ سے. حرام. آپ ایک مقدمے میں ایک سائڈ کے وکیل ہو سکتے، دونوں سائڈ کے وکیل تو آپ نہیں ہو سکتے. یا تو آپ خریدار کے انٹرسٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ خریدار سے کمیشن لیجئے. یا آپ فروخت کنندہ کو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ نفع ہو جائے تو آپ فروخت کنندہ سے لے لیجئے. یہ وکالت ہو جائے گی. ون وے کمیشن از جائز، ٹو وے کمیشن حرام. اور منطقی طور بھی آپ سوچ لیجئے کہ ایک مقدمے میں ایک ہی وکیل دونوں طرف سے نہیں ہو سکتا، مدعی سے بھی اور مدعا علیہ سے ہی، دونوں کو کر رہا ہوگا. اسی طرح ایڈوانس سودا، اور اس میں 10% دے دیا، سودا ہو گیا. بیع سلم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ آپ ٹوٹل پرائس اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ کریں گے تو سودا جائز ہے، ورنہ نہیں. فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں، یا کوئی تاجر جو ہے گیہوں کا یا چاول کا، وہ طے کرتا ہے کہ اس کے سیزن میں مجھے 10,000 من گندم دے دینا، 10,000 من چاول دے دینا، اور یہ قیمت میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ٹوٹل قیمت ڈاؤن پیمنٹ ابھی کرنی پڑے گی، یہ نہیں 10% دے گیا سودا ہو گیا. بیع کیا ہے؟ نقدہ نقد، پیسہ دو مال لو. یا پھر مستقبل کا سودا ہے تو صرف بیع سلم، پوری قیمت اسی وقت دینی پڑے گی. 10% 20% سے سودا نہیں ہوگا. اچھا، جو مال موجود نہیں، قبضے میں نہیں، اس کی بیع حرام. جب تک قبضے میں آپ کے مال نہیں، آپ فروخت نہیں کر سکتے. یہ سب کیوں اقدامات ہیں؟ وہ اسی سرمایہ کو چین کرنے کے لیے. یہ سرمایہ دیو ہے، یہ جن ہے. اس کی جو اولین شکل تھی اس کے بارے میں ایچ جی ویلز کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک لعنت کا توق انسان نے اپنی گردن میں ڈال لیا. اسی طریقے سے باغ کا جب تک پھل لگ نہ جائے سودا نہیں ہو سکتا. حرام. معلوم ہو کہ بھئی پھل آ گیا، لگا ہے، اس کی تو کوئی قیمت سودا آپ کر سکتے ہیں، مدد نہیں. اچھا، یہ تو وہ چیزیں میں نے گنوا دی کہ جن سے کیپٹل کو چین کر دیا گیا. اس کے لیے ایسے حدود عائد کر دیے گئے کہ وہ پھیل کر پوری معیشت کے اوپر نہ چھا جائے، آکاش بیل پورے درخت کو چوس کر رکھ دے. لیکن کیپٹل تو ضروری ہے، کام تو کرنا ہوگا پیسے کا. اب آئیے انٹرنل مینجمنٹ، سوشل سیکیورٹی، زکوٰۃ اور خمس اور عشر. اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے ریاست میں. دنیا میں اتنا بڑا سوشل سیکیورٹی کا نظام کبھی وجود میں نہیں آیا تھا. آج ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے نام سے جو دھوکہ کیا گیا اور زکوٰۃ کو بدنام کیا گیا، پھر اس میں جو غبن ہوتے ہیں کھایا پیا جاتا ہے. لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ ہے، بہت ہائی لیول کا سوشل سیکیورٹی ہے. برطانیہ میں ہے،
ان امپلائمنٹ الاؤنس. آپ کہیے میرے پاس جاب نہیں ہے، فرض کیسے وہ کہتے ہیں کہ سر یہ جاب کر، یہ میری شان کے نیچے ہے، میری تعلیم کے مطابق نہیں ہے، میری کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں، آپ کو الاؤنس دینا پڑے گا اسے. علاج مفت. امریکہ جو ہے اس میں سب سے نیچے ہے، ویلفیئر بہت کم ہے. سب سے زیادہ گندا اور سب سے زیادہ اریاں اور ننگا کیپٹلزم جو ہے وہ امریکہ میں ہے، لیکن وہاں بھی ویلفیئر ہے، اس کا لیول بہت پست ہے. لیکن آپ کہہ دیں جا کر کہ نہیں میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، چابی بھی مل جائے گی کسی فلیٹ کی. وہ بنائے ہوئے انہوں نے ایسے ہاؤسز بڑے گھٹیا قسم کے، لیکن بہرحال آپ کو سر چھپانے کی جگہ تو ہو جائے. اسلام نے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. یہ ہیز اور ہیو ناٹس کے درمیان خلیج زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ ماڈرن کیپٹلزم نے بھی اس کو ٹیکل کیا، انٹرنل مینجمنٹ اسی کا نام ہے. لیکن 1400 سال پہلے تو یہ نظام اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کل اموال تجارت سب سے بڑی سورس ہے اس کی. دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو، اس کا انکم سے کوئی تعلق نہیں. اگلے سال نقصان ہوا ہے 5 لاکھ کا رہ گیا، 5 لاکھ پہ دے دو. نقصان سے نفع سے کوئی تعلق نہیں. اٹس ناٹ این انکم ٹیکس. یہ تو ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے 2.5%. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی رقم اس میں آئے گی. اور اس کے اندر سوشل سیکیورٹی کا جو نظام قائم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی، اشش کرے گی. یہ نظام سوشل سیکیورٹی کا، جس کے لیے میں واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی تک کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کرو، ہر شہری کی کفایت، بنیادی کفایت. اچھا، اس میں جو انٹرنل مینجمنٹ ہے کیپٹلزم کا اور جو اسلام کا ہے، اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. ماڈرن کیپٹلزم جو ہے وہ اسے اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی کراہت کے کھاتا ہے اور عیش کرتا ہے، پھر دھوکے بھی دیتا ہے، کچھ جاب بھی کر رہا ہے چپکے سے، اور ادھر سے ویلفیئر بھی لے رہا ہے. یہ سب ہوتا ہے. وہاں اسلام نے کیا کہا ہے؟ بہت خوبصورت نظام. دیکھو، یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے، بچو اس سے. اس کو لے کے گلچھرے اڑانا، یہ تو ان کے ہاتھوں کا میل ہے. محنت کرو، غیرت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کنٹریز کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اپنے اس لیول آف سوشل سیکیورٹی کو برقرار رکھنا. خبریں کبھی کبھی آتی ہیں، اب علاج کے سلسلے میں بھی برطانیہ کے اندر اب کمی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے. ذرا سی کوئی بیماری آئی، ڈسیبلڈ کا سرٹیفکیٹ دیا اور بیٹھ گئے اور عیش کر رہے ہیں. ہمارے ڈپٹی کمشنروں کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنی ادھر گھر بیٹھے مل رہی. تو یہ نظام زیادہ چلنے والا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے لے سکتے ہو لیکن نہ لو، محنت کرو. جو ایک شخص آیا تھا حضور کے پاس کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دیجئے. فرمایا کچھ بھی نہیں تمہارے پاس؟ نہیں، بس میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو آدھی ہم زمین میں بچھا لیتے ہیں، سارا کنبہ، آدھی اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک کٹورا ہے پانی پینے. فرمایا لے آؤ. نیلام کرا دیا، پیسے آ گئے. فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی کا پھل لے کر آؤ. وہ لے آیا، دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا. جاؤ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ کر لے کر آؤ، بیچو. گیا اور کچھ پیسے دے دیے کہ آج کے لیے اپنے گھر والوں کو یہ پیسے دیتے جاؤ. اور کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، وہ خوشحال تھا. یہ ہے سائل کو جھڑکو بھی مت، لیکن سمجھاؤ، تمہاری غیرت کے منافی. مانگو اللہ سے اور ہاتھ کی محنت سے کماؤ دکھاؤ. اسے بہترین
روزی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کما کر جو ہے انسان پال رہا ہو اپنا پیٹ. اب چند چیزیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. اسلامی ریاست میں حکومت کی جو آمدنی کی اور مددات ہیں وہ بھی نوٹ کر دیجئے. بڑا مغالطہ ہے کہ بس زکوٰۃ دے کر پھر کچھ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا. بالکل غلط بات ہے. زکوٰۃ تو اس کے لیے ہے، یہ تو ہے پور ٹیکس. یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا برج کرنا، اس گیپ کو برج کرنا، اس کے لیے ٹیکس تو ہوں گے. ایک تو اموال فے، اموال غنیمت تو تقسیم ہوتے ہیں، اس میں تو خمس جائے گا جو زکوٰۃ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. فے وہ ہے کہ جو بغیر لڑے بھڑے کوئی چیز مل گئی ہے وہ بیت المال کی ملکیت ہے. پھر خراج، جو زمینیں مسلمانوں نے فتح کی ہیں، جو ملک، ان کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ وہ مال غنیمت ہے کہ تقسیم کر دی جائے مسلمانوں کے درمیان. وہ خراج ہے، وہ نیشنل اونرشپ اس کی ہوگی، قومی ملکیت ہے، اور اس کو دیا جائے گا. وہی لوگ جو اس کے اوپر کاشت کر رہے تھے کاشت کریں، خراج لیا جائے گا، عشر نہیں، خراج. اور خراج کسی بھی زمین کو دیکھ کر اس کے پیداوار کتنی ہو سکتی ہے، کتنی آمدنی ہو، اس کے حساب سے لگایا جائے گا. جیسے غیر مسلموں پر جزیہ، مسلمانوں پر زکوٰۃ، اسی طرح یہ مفتوحہ زمینوں پر خراج. اور جو ذاتی ملکیتی زمینیں ہیں ان لوگوں کی کہ جو لڑے بڑے بغیر ایمان لے آئے. مدینے کے لوگ، حضور نے فتح نہیں کیا تھا مدینہ، وہ تو پہلے ایمان لے آئے تھے، حضور کو لے کر آئے تھے. وہاں کی ساری زمینیں عشری ہیں، عشر دینا ہوگا پیداوار کا، یا نصف عشر دینا ہوگا. اگر کوئی آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو نصف عشر، 5%. اور اگر نیچرل ہے بارش سے، اس سے، تو وہ پھر 10% عشر. جب سواد عراق اور سواد ایران اور شام یہ زمینیں فتح ہو گئیں، اور صحابہ کرام کتنے تھے تعداد میں؟ چند ہزار. اب انہوں نے کہا جی اب یہ 5واں حصہ آپ رکھ لیجئے، اسٹیٹ لینڈز بنا لیجئے، باقی 4 حصے ہمیں تقسیم کر دیجئے، یہ مال غنیمت ہے. حضرت عمر متردد ہو گئے. اب کیا ان کا سبب ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا اب حکومت ہے، اسے فوج بھی رکھنی ہوگی، کچھ اسٹینڈنگ آرمیز بھی ہوں گی، چھاونیاں بھی بنانی ہوں گی، پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو مال فے کہیں گے ہم. صرف جنگ میں محاذ پر جو شے حاصل ہوگی، وہاں اونٹ اتنے مل گئے، گھوڑے اتنے مل گئے، تلواریں اتنی مل گئیں، نیزے اتنے مل گئے، ڈھالیں اتنی مل گئیں، جو بھی ہوگا، رسد اتنا مل گیا، اتنے آدمی جو ہے غلام ہو گئے، اتنی جو ہے عورتیں جو ہے وہ کنیزیں بن گئیں، وہ تو ہے مال غنیمت. خمس ریاست کا، بیت المال کا، اور باقی 4 حصے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لیکن یہ مال فے ہے جس کا ذکر ہے سورہ حشر کے اندر، یہ پورا کا پورا بیت المال ہو جائے گا. یہ بہت بڑا آپ کا فتویٰ تھا. اس پر بعض صحابہ نے بہت ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا مال غنیمت ہے. آپ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ساری آبادی بھی غلام ہوتی ہے، ساری عورتیں جو ہیں وہ کنیزیں بنتی ہیں، تب تقسیم کرتے. ملک فتح کیا ہم نے، تو فیصلہ کیا نہیں، جو آن دی اسپاٹ محاذ پر جو کچھ ملے گا وہ مال غنیمت ہے، اس کے علاوہ وہ مال فے ہے. وہ مسلمانوں کی اجتماعی ایک ملکیت رہے گی. وہاں سے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا، ان کی زمینیں جو ہیں چاہے وہ خود کاشت کرے ان سے خراج لیا جائے گا، وہ خراج پورا بیت المال میں جائے گا. پھر خلافت راشدہ میں عشور بھی تھے، درآمد برآمد، اس کے اوپر ٹیکس تھا، ایکسپورٹ امپورٹ پر. اس کے علاوہ ضرائب کہلاتے تھے، انتظامی ضرورتوں کے لیے ٹیکس. اور آخری بات یہ کہ اگر کسی وقت محسوس ہو کہ زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کے سے جو رقوم مل رہی ہیں وہ غرباء کے سوشل سیکیورٹی اور حالت عامہ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، تو جبراً بھی اسلامی ریاست نظام خلافت امیروں سے مزید بھی لے سکے. غریبوں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے میرے پیسہ آپ کیسے لے سکتے ہیں، نہیں، پیسہ تو اللہ کا ہے، تمہارے پاس امانت ہے.
اور اس پر ضرورت ہے ریاست، اس لیے کہ غرباء کو نہیں چھوڑا جا سکتا. حکومت جو ہے ولی ہے، غرباء کی ولی ہے. باقی یہ ہے کہ بیت المال سے لوگوں کو قرض حسنہ دیا جائے، بیت المال ہے. اقبال نے جس قدر خوبصورت انداز میں کہا ہے، از ربا آخر چمی زائد فتن، سود کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے. کس نہ داند لذت قرض حسن، کوئی شخص جو ہے آج قرض حسن کی لذت سے آشنا نہیں رہا. میرے پاس پیسہ رکھا ہے، تمہاری ضرورت ہے لو لے جاؤ، ضرورت پوری کر لو پھر مجھے دے دینا، بغیر کسی اضافے کے. قرض حسن. اور ربا کے بارے میں اقبال نے جس قدر سخت باتیں کہی ہیں، از ربا جاں تیرا دل چوں سنگ و خشت، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. ربا سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، روح کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور دل چوں خشت و سن، وہ اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. اور آدمی جو ہے سود خور، وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے بھیڑیے والے پنجے نہیں ہوتے اور بھیڑیے والے دانت نہیں ہوتے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. مزارت کے بارے میں کیا فرمایا، خدا ہاں ملت را سروری داد، کہ قسمت از دست خود بنوشت. اللہ تعالیٰ اس قوم کو سروری دیتا ہے جو اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، دست سے. جیسا حضور نے فرمایا ہاتھ سے کی ہوئی محنت کی کمائی سب سے زیادہ پاک ہے. باں قوم سروکار نہ دارت، اس قوم سے تو اللہ کا سروکار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی مدد نہیں دے گا. کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، جس کا دہقان دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہے، زمین اس کی ہے، ہل یہ چلا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مئی کے مہینے کے اندر فصل کاٹ رہا ہے، برا حال ہے، خون پسینہ ایک ہے. اور آئے گا جاگیردار اور لے جائے گا، زمیندار آئے گا اور لے جائے گا. اس کے بچے امریکہ میں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بچوں کو ٹاٹوں والے اسکول کے اندر بھی داخلہ ملنا مشکل ہے. اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ ظلم جب تک یہ مزارعت کا دیا پانچا نہیں ہوتا، جب تک جاگیرداری ختم نہیں ہوتی، یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ میں اسلام کا جو سماجی اور معاشرتی نظام ہے اس کے لیے آغاز کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کی ایک نظم سے. میرے نزدیک اقبال کے کلام میں ایک خاص اعتبار سے بلند ترین نظم جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. انہوں نے زندگی کے بالکل آخری ایام میں کہی تھی، ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی. اس کا تھیم کیا ہے؟ ابلیس اپنے مشیروں کو بلا کر ایک اجتماع کرتا ہے اور ایک ایجنڈا پیش کرتا ہے. دنیا کس حال میں ہے، ہمارے ابلیسی نظام کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ سوچیں. کسی نے کہا یہ جو جمہوریت آ رہی ہے بڑا خطرہ ہے. جمہوریت تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ فاشزم ابھر رہا ہے. کچھ نہیں، فاشزم کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی اندیشہ نہیں. یہ کمیونزم آ گیا ہے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. اس کے بعد کے جو اشعار ہیں، ابلیس کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، مسلمانوں سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خاکستر، انگارے کے اوپر راکھ تو آ گئی ہے، اندر دہک رہا ہے کوئلہ. یہ تم اس کی خاک سے اوپر کے آنے والی راکھ سے دھوکہ نہ کھاؤ. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. تہجد گزار رو رہے ہیں سجدوں کے اندر پڑے ہوئے افراد موجود ہیں، اب بھی ہیں. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یہ کمیونزم نہیں ہے ہمارے ابلیس نظام کے لیے کوئی خطرہ، اسلام ہے خطرہ.
اب ذرا ٹرن لیتا ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، چھوڑ بیٹھیے قرآن کو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. بندہ مومن کا دین بھی آج سرمایہ داری ہے، سرمایہ داری، سرمایہ پرستی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مشرق یعنی عالم اسلام، اس کی رات اندھیری ہے، اور وہاں جو پیر بنے بیٹھے ہیں، جو وہاں پر مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کے آستینوں میں کوئی ید بیضا نہیں ہے. اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا. اب جو شعر کہا ہے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہوگی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. عصر حاضر کا تقاضا ہے، یہ زمانہ جدھر جا رہا ہے، یہ مسلمان خود نہیں بھی کریں گے تو آئے گا وہ. عصر حاضر کا تقاضا ہے، بہت اہم نکتہ ہے یہ. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، ایک ہسٹری کا سفر چل رہا ہے، مارچ آف دی ہسٹری، اور اس کے بارے میں ہیگل کا اور پھر اس کے بعد مارکس کا جو فلسفہ تھا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، وہ 100% درست ہے. میٹیریلزم کے لیول پر یہ ہو رہا ہے. ایک نظام انسان ٹرائی کرتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن کی ہے، کامل نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں، تو اس کا ایک اینٹی تھیسس اس سے وجود میں آتا ہے. پھر یہ تھیسس اینٹی تھیسس جڑ کر ایک سنتھیسس پیدا کرتے ہیں. لیکن پھر چونکہ سارا انسانی عقل کا معاملہ ہے، ہدایت خداوندی تو سامنے ہے نہیں، پھر یہ سنتھیسس ایک تھیسس بن کر اینٹی تھیسس پیدا کرتا ہے، پھر اس کا سنتھیسس ہوتا ہے. اس طرح معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. ملوکیت کا اینٹی تھیسس کیا آیا؟ جمہوریت. جمہوریت نے شکل اختیار کر لی کیپٹلزم کی، اس کا اینٹی تھیسس آ گیا کمیونزم. کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان سنتھیسس ہوا ہے سوشلزم کی شکل میں. پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، فری مارکیٹ بھی ہے، کام بھی کرو، ہائر اینڈ فائر بھی ہے، لیکن جو غریب ہیں، جو پیچھے رہ گئے، ان کی پوری دیکھ بھال، مکمل دیکھ بھال. یہ سوشلزم is a synthesis between capitalism and communism. اس سے یقیناً وہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کوئی بھوکا نہیں رہا، کوئی مریض ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو رہا ہو. ایسے معاملے انسان کہاں تک پہنچ گیا؟ جہاں ملکہ اور ملکہ کے بیٹے شہزادے کا علاج ہوگا، وہیں ایک فقیر کے بیٹے کا بھی ہوگا. جو ویلفیئر پر چل رہا ہے وہ فقیر ہی ہوا نا، ویلفیئر پر ہے، اس کے بچے کا علاج بھی وہیں ہوگا. ایک ہی علاج ہے، دو نہیں ہے. ایک ہی تعلیم ہے، سب کو وہی ملے گی. اور اب جو یہ کیپٹلزم جا رہا ہے ٹورڈز گلوبلائزیشن، اس کے ریئیکشن میں اب ایک ماسٹر سٹروک، ربا کی حرمت اگر نہیں آئی تو اس مسئلے کا کوئی نیا حل پیدا نہیں ہو سکے گا. اور یہ ہوگا. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. اب اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اللہ بچائے محمد کے نظام سے اور محمد کے آئین سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نظام کو 3 شعروں میں یا 3.5 شعروں میں بیان کیا ہے. میں حیران ہوں. پہلا کیا ہے؟ سماجی نظام. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن
مرد آزما مرد آفرین، یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا اس کی۔ نمبر دو، سیاسی سطح پر موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکہ، نہ گدائے رہنشی۔ اور پھر مالیاتی نظام کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، حرام کی کمائی سے صاف کر دو اس کو، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، جو دولت مند ہیں ان کو تصور یہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس امانت ہے یہ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ، اللہ کی زمین۔ یہ ہے آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کچھ واضح کیا۔ اب ان اشعار کے حوالے سے میں اسلام کا جو سماجی اور معاشرتی نظام ہے اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھوں گا اختصار سے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی، سب سے بنیادی بات، all human beings are equal by birth، مساوات کاملہ، کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں ہے پیدائشی اعتبار سے، اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ اس نسل سے ہے یا اس نسل سے ہے، وہ برہمن ہے یا شودر ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، نہیں، all human beings equal۔ یہ سب سے بڑا انقلابی نعرہ ہے جس کے اوپر کے سب سے بڑا ٹریبیوٹ پے کیا تھا اس شخص نے کہ جس نے سلمان رشدی کی طرح گالیاں دی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایچ جی ویلز، جو اصل میں تو سائنٹیفک فکشن کے لیے مشہور ہے، لیکن اس نے تاریخ عالم پر 2 کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں بڑے چھینٹے اڑائے ہیں، بہت گندا انداز ہے، پولی گیمی جو ہے ان کے حلق سے اترتی نہیں ہے کہ حضور کی تعدد ازدواج کا معاملہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں خطبہ حجۃ الوداع پر آ کر کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ذریعے سے فضیلت ہوگی۔ یعنی ایکوائرڈ کریکٹرز آپ جو حاصل کریں، علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کی بنا پر آپ کی فضیلت ہو جائے گی، آپ کی عزت زیادہ کی جائے گی، عالم آدمی۔ آپ نے تقوی حاصل کیا ہے آپ کی عزت کی جائے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن بائی برتھ تمام انسان برابر ہیں۔ تو اسلام کا پہلا اصول معاشرتی سطح پر ایکویلٹی آف ہیومن بینگ، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایچ جی ویلز نے حضور کے یہ الفاظ کوٹ کر کے پھر اس پر ایک تبصرہ کیا ہے۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles، کہ اگرچہ انسانی مساوات اور اخوت اور حریت کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں اور تعلیمات میں بھی بہت سے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ انہی اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ This is the biggest achievement۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا نا، سب کو، گوروں کو، کالوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو ہم نے پیدا کیا، وحدت خالق، اور پیدا کیا ایک انسانی جوڑے سے، من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے، وحدت آدم۔ تو یہ ہے اسلام کے سماجی سطح کے اوپر۔ یہ جو میں نے ایک بات کہی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بعد میں آئے گی۔
مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ایٹ ہیومن لیول دے آر ایکول. ہیومن ڈگنیٹی دے شیئر ایکولی. ہیومن آنر اینڈ ریسپیکٹ دے شیئر ایکولی. ہاں جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن میں بندھیں گے اور ایک خاندان کا ادارہ قائم کریں گے, اب وہ ایکول نہیں ہو. اس پر بعد میں بات ہوگی. پیدائشی طور پر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. بعضکم من بعض, سورہ آل عمران میں فرمایا تم ایک دوسرے سے ہو, ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی, تو کون کیسے اونچا نیچا ہو جائے. اچھا, مقاصد اب اس معاشرتی نظام کے جو اسلام دیتا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ خاندانی نظام محکم ہونا چاہیے. یہ اینٹ ہے جس سے فصیل بنے گی, معاشرہ بنے گا. ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا. یہ ہے ٹارگٹ, اسٹرانگ اینڈ ڈسپلن فیملی سسٹم. اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے مابین محبت ہو, الفت ہو, باہمی اعتماد ہو. شوہر کو اعتماد ہو کہ میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی, اور بیوی کو اعتماد ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بانڈ آف لو دونوں کے درمیان مضبوط رہے گا. ساری جو سیکشول انرجی ہے دیٹ ول بی فوکسڈ آن دی اسپاؤسز, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, الفت. جتنا مضبوط یہ ہوگا بانڈ آف لو, اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اب اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان رحمی رشتہ, والارحام, رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. صلہ رحمی کرو, قطع رحمی نہ کرو. محبت ہو ان میں, الفت ہو, مودت ہو, رافت ہو, رحمت ہو. اور نمبر 3 ڈائمینشن, والدین کا ادب کرو, خدمت کرو, محبت کرو. یہ ہیں وہ 3 چیزیں کہ جن سے خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اس فضا میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ مصدر کوالٹیز اور صفات لے کر پروان چڑھے گی. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ.